یہ سخت گناہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے طبیعت پر اعتماد کر رکھا ہے۔ لیکن اگر ہاں وہ قرآن کی آیت سے دم کرے تو ہمیں کوئی دقت کی بات نہیں، ہم کوئی پریشانی بات نہیں ہے۔ حضور کے ایک صحابی، آپ فرماتے کہ حضور کے چند صحابہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچے، لیکن انہوں نے صحابہ کی کوئی خدمت اور مہمان نوازی نہیں کی۔ اچانک سے ان کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ سے ایک ملازم آیا اور اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی کسی کے پاس دوائی ہے، کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ حضور کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ میرے پاس علاج ہے اور دوائی ہے، لیکن میں آپ سے اجرت لوں گا، اس لیے کہ آپ نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، ہم قیمت کے بغیر آپ کے لیے دوائی نہیں دے سکتے۔ تو حضور کے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے مقدس کلام کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اپنے تھوک کے چھینٹے اس پر ڈنگ پر مارے، اس کے جہاں پر بچھو نے ڈنگ مارا تھا وہ فوراً اس کا زہر ختم ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ خوشی میں اس نے جو ہے حضور کے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ میں نے ایک بکریوں کے ریوڑ کو آپ کا مالک بنا دیا، اس بکریوں کے ریوڑ جو ہے اس کا مالک میں نے آپ کو بنا دیا ہے۔ تو وہ تمام بکریوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس جگہ گئے تو انہوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اچانک سے اس کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، تو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر دم کر دی اور اللہ نے اس کو شفا بخش دی، تو اس نے مجھے تمام بکریاں دی اور اس کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا حصہ اس بکریوں میں کر لو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے مال میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو حضور کو صحابہ نے اپنے مال میں شامل کر لیا۔ تو پھر اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کر کے دم کرے تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی جنتر منتر پڑھے اور ہمارا اس پر اعتماد ہو جائے تو یہ شرک ہے اور یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر لوگوں کے در کو پکڑ رکھیں۔ میں نے بسنجیدہ لوگوں کو، باصلاحیت اور ایسے باعلم لوگوں کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا ہے اور ایسے لوگوں کو باعزت سردار اور آقا کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہیں 6 مہینے سے غسل نہیں کیا ہے، غسل کے فرائض یاد نہیں ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو ان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا ہے جو طہارت سے ناواقف ہیں، اور اللہ نے جو قرآن مجید کر اندر جو چیزیں نازل فرمائی ہیں وہ تو مومنین کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں، اس کے لیے مومنین کے لیے جو اس میں رحمت ہے۔ تو ہم قرآن کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، پہلے اپنے رب کو پکارو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اپنے رب سے کہتا ہوں کہ میں بیمار ہو گیا، اب تو مجھے شفا دینے والا ہے، شفا دے دے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تو مومنین کے دلوں کو، ان کے سینوں کو شفا بخشتا ہے۔ تو پھر ہم ایسے لوگوں کے پاس کیوں جا کر بیٹھے جب ہمارے گھر کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیوں فرمایا تم جانتے ہو؟ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، ہم نے قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس نصیحت نامہ تمہارے پاس آ گیا ہے، تو پھر اس نصیحت نامے میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے رحمت بھی ہے، اور وہ شفاء للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اس کے اندر شفا بھی رکھ دی ہے۔ تو قرآن تو رکھا ہے طاق کے اندر، اور جس نے 6 مہینے سے غسل نہیں کیا اس کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، یہ کہاں کا مذہب ہے بتاؤ مجھے؟ اور عورت اس بات کی، اکثر خواتین اس بات کے قائل ہیں جب نوجوانوں کو اور مردوں کو ابھارتی ہیں تو مرد بھی گونگے اور بدھو بن جاتے ہیں، لیکن تم تو خود جو ہے ملازم بن کے زندگی گزار رہے تھے اور عورتیں تمہاری حاکم بن کے زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن ہاں، اگر کوئی اچھی بات ہو تو عورت کی بات کو بھی قبول کرنے اور تسلیم کرنے کا اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اگر ایسی باتوں کو تسلیم کرے جہاں پر ہمیں اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں وہ بالکل مدد نہیں کر سکتے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، اور ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، اور جو تکبر کی بنا پہ بربنائے تکبر اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس کو ذلیل و خوار کر کے قیامت جہنم میں داخل فرما دے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، دنیا کا کوئی باشندہ، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں مالک بھی ہوں، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو۔ لیکن اگر تم نہیں مانگو گے تو سمجھ رہے اس پہ بھی میری ناراضگی ہے۔ کوئی دنیا کا باشندہ، دنیا کے شخص تو کوئی نہیں کہتا یار مجھ سے مانگو، اور اگر تم نے نہیں مانگا تو میں ناراض ہوں گا۔ اس کی یہ صفت میں شامل ہے کہ وہ بندوں سے کہتا بھی ہے کہ مانگو، نہ مانگو گے تو پھر ناراض بھی ہوں گا، کیونکہ میں خزانوں کا مالک ہوں۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، لیکن جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں لا یعلمون، تو وہ اس سے ناواقف ہیں۔ ہم تو مومن ہیں، ہم تو کوئی منافق نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ اس کے قریب نہیں آتے، ان کو بھروسہ میری ذات پہ نہیں ہے منافقوں کو، لیکن جو میرے بندے ہیں تو میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں تو رزق کا مالک بھی وہی ہوا، موت کا مالک بھی وہ ہوا، ذلت کا مالک، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا وہی اس کا مالک ہوا۔ لیکن ہم دنیا کی رسم پہ چل پڑے، اور دنیا کے رسم پہ ہم اتنے دھند ہو چکے ہیں کہ اپنے دین سے پھرنے لگے۔